السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایسی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی بنیاد ترک کے ایک چھوٹے سے قبیلے کائی قبیلے نے رکھی، جسے سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، جب 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور کا شکار تھی۔ اسی دور میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہو گئی، جس کی قیادت چنگیز خان نامی شخص کر رہے تھے۔ یہ ایک ظالم شخص تھا جس نے آدھے سے زیادہ یورپ کو اپنی ظلم و بربریت کے ساتھ فتح کیا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی اس فوج نے جب اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے دوسری سلطنتوں پر حملے کیے تو انہیں تیز نیز کر کے رکھ دیا۔ جب چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو اسی دوران اس نے رشیا، برصغیر، چائنا اور ایران کو فتح کر کے اپنی سلطنت کی داغ بٹھا دی۔ منگولوں نے اپنے ظلم اور بربریت کی جو مثالیں قائم کی وہ ہمیشہ یاد رہنے والی ہیں۔ ان کے ظلم کے آگے دنیا کی تمام سلطنتوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جبکہ دوسری طرف ایک اور سلطنت خوارزم نے خراسان، شام اور عراق میں آل سلجوق کو فتح کر لیا تھا۔ اسی دوران چنگیز خان کی قیادت میں منگول فوج نے ان کی طرف رخ کیا اور خوارزم نامی سلطنت کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پہ موجود ترک قبیلے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ انہیں جہاں پر پانی اور ہریالی نظر آتی وہیں ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ ان قبیلوں میں سے کچھ ایران اور کچھ نے شام کی طرف ہجرت کی، جبکہ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ باقی قبیلوں میں سے تعداد کے لحاظ سے بڑا اور طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ یہ قبیلہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے سید سلیمان شاہ پانی میں گر گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے ارطغرل، سیمرتکم، گندودو اور دندار تھے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سیمرتکم اور گندودو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت ہجرت کر گئے اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے انہیں اپنا نیا سردار منتخب کر لیا۔ ارطغرل غازی ایک نہایت بہادر اور جنگجو سپاہی تھے اور اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بھی جانتے تھے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور قبیلے کے باقی کچھ لوگوں کے ساتھ ایشائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین کے قبط تھے، جو کہ اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا جا رہے تھے تو راستے میں ارطغرل غازی کو 2 فوجیں نظر آئیں جو کہ جنگ میں مصروف تھیں۔ ارطغرل غازی کسی سے بھی واقف نہ تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں فوجوں میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور جبکہ دوسری تعداد کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ کمزور فریقی کی حمایت کے لیے بڑھے اور ان کے ساتھ مل کر دوسری فوج کے اوپر اپنا دعویٰ بول دیا۔ یہ فوج ڈر گئی کہ ان کو مدد مل چکی ہے اور وہ یہ جنگ جیتے جیتے ہار گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی، اور مخالف فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بازنطینی عیسائیوں کی فوج تھی۔ جب سلطان علاء الدین کو پتہ چلا تو وہ آپ کی اس بہادری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اپنی سلطنت میں انقرا کے قریب ایک علاقہ دے دیا اور کائی قبیلہ یہاں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ سلطان علاء الدین نے اس لیے انہیں دیا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے حملے سے بچا جا سکے اور باقی سلطنت محفوظ رہ سکے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو حکم دیا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ موجودہ علاقوں کو بھی فتح کریں اور ان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کریں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے اپنی ہمت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور کچھ ہی عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطنت کی طرف سے سوگوت شہر بھی دے دیا گیا اور ان تمام زمینوں کے سردار اعلیٰ بھی انہیں مقرر کیا گیا۔ اسی وجہ سے ترک کے باقی قبیلوں کے سردار بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار اعلیٰ بھی تسلیم کر لیے۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا کافی تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشائے کوچک میں عمراء کی بغاوتوں کی وجہ سے سلجوق سلطنت کافی نازک صورتحال میں تھی اور حکومت کا دائرہ بھی بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف عیسائیوں نے بازنطینیوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے اور سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا۔
اور دوسری طرف تاتاریوں کے حملے کا خدشہ بھی ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور بہت فتوحات کی وجہ سے سلطان کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات سے بھی نوازا۔ دوستوں، جب ینی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے حصہ لیا اور تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو اپنا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی اور آخرکار 1281 میں 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی وفات پا گئے اور ان کی اہلیہ حلیمہ سلطان، جو کہ سلجوقی شہزادہ ثانی غیاث الدین کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساوچی اور عثمان۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹے عثمان غازی بھی آپ کی طرح بہادر جنگجو اور دلیر تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور یوں 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی اور عثمان غازی نے اپنے مفتوح علاقوں میں اپنی سلطنت قائم کرنے کا حکم دے دیا اور یوں سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا، جو کہ 650 سال تک چمکتا رہا۔ ارطغرل غازی کو سوگوت شہر میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان حمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ دوستوں، ارطغرل کے قریبی ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑیں، جس کا نام ترگت تھا، جس کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔